الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصيام جنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2021 کے رمضان المبارک میں پہلے جمعہ کی پڑھنے کی، بیٹھنے کی اور سننے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائی. مبارکباد دینی ہو تو رمضان کی دیا کرو، مبارکباد دینی ہو تو حافظ قرآن کو دیا کرو، مبارکباد دینی ہو تو دین کے عالم کو دیا کرو، مبارکباد دینی ہو تو اللہ رب العزت کے اولیاء کو دیا کرو. آج مبارکباد سالوں کی بھی دی جاتی ہے، دنوں کی بھی دی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے نہ وہ سال ہوتے ہیں نہ وہ دن ہوتے ہیں. وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، اور وہ زمانہ نہیں ہے جس میں اللہ کے قرآن کو نہ پڑھا جائے. زمانہ وہ ہوتا ہے جہاں روزے سے اس کو روشن کیا جائے، زمانہ وہ ہوتا ہے جہاں نماز سے اس کو روشن کیا جائے، زمانہ وہ ہوتا ہے جس کو جمعہ سے روشن کیا جائے، زمانہ وہ ہوتا ہے جس کو حج سے روشن کیا جائے. ہم تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ ظاہری بلب جل رہے ہیں، ظاہری ٹیوبیں جل رہی ہیں، ظاہری سب کچھ چل رہا ہے. بڑے بڑے کریمے اور میک اپ لگا کے ہم اپنے آپ کو چمکا رہے ہیں، مگر اندر سے ہم تاریک ہیں، اندر سے ہم تاریک ہیں، اندر سے ہم ڈوبے پڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، یا اللہ آپ بتائیے آپ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تھا فی قلوب عبادہ المؤمنین، میں ایمان والوں کے دلوں میں رہتا ہوں. وہ دل جس کے اندر اللہ بس جاتا ہے وہ دل ہے چمکدار، اور وہ جسم ہے چمکدار. جہاں اللہ نہیں بسا، جہاں اللہ نہیں بسا وہ دل تاریک ہے. اوپر ریشم کے ٹکڑے پہن لو، کاٹن کے کپڑے پہن لو، بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ، بڑی بڑی گاڑیوں میں جاؤ، کاٹن کے کپڑوں کو مایا لگاؤ، بڑے بڑے خصے پہنو، چودریوں والی چادریں گلے میں لٹکا کے پھرتے جاؤ. اللہ کے ہاں تم مردہ ہو، اللہ کے ہاں گنگے ہو، اللہ کے ہاں بہرے ہو. اللہ کے ہاں وہ گنگا ہے جس نے اللہ کی بات کو کبھی منہ سے نہیں نکالا، اور وہ بہرا ہے جس نے آج تک اللہ کی بات کو نہیں سنا، اور وہ اندھا ہے جس نے آج تک اللہ کی بات کو دیکھا نہیں، اللہ کے دین کو دیکھا نہیں. میرے نبی کا فرمان ہے رمضان المبارک کے جمعے کے دن اللہ رب العزت ہر گھڑی میں 10 لاکھ بندے جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں اور جنت میں داخل فرما رہے ہوتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے اے میری امت، اگر تمہیں پتا چلے کہ رمضان کیا ہے، تم اللہ سے دعا کرو کہ 12 مہینے روزے رہیں، ہر دن روزے رہیں، ہر رات روزے رہیں. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے رمضان آئے گا اور تمہارے گھروں پہ سلام کرے گا، اس کا جواب دے دینا، کل قیامت کے دن یہ شکوہ نہ کرے یہ رمضان جس طریقے سے آج تمہارے پاس آیا ہے کسی اور امت کے پاس نہیں آیا. پہلی امتوں میں رمضان تھا لیکن فرض کا ثواب 70 فرض نہیں تھا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر نہیں تھا. پہلی امتوں میں رمضان تھا مگر یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک نہیں تھا بلکہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا. پہلی امتوں میں رمضان تھا مگر یہ 30 روزے نہیں تھے، مختلف تعداد تھی. پہلی امتوں میں رمضان تھا مگر اس میں لیلۃ القدر نہیں تھی. پہلی امتوں میں رمضان تھا مگر اس میں اعتکاف نہیں تھا. پہلی امتوں میں رمضان تھا مگر اس کے اندر یہ فضائل کوئی نہیں تھے.
میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک میں 5 انعام امت میں فرماتے ہیں 5 انعام یہ آپ پر ہو رہے ہیں میرے اوپر ہو رہے ہیں کالج سے انعام ملا یونیورسٹیوں سے انعام ملا سکولوں سے انعام ملا یہ دنیا کی قبر سے پہلے تک ہے اللہ کے ہاں سے جو انعام ملتا ہے وہ قبر سے پہلے تک بھی انعام ہوتا ہے قبر کے بعد تک بھی انعام ہوتا ہے پہلا انعام کیا ہے روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک سے بھی اعلیٰ ہے عنبر سے بھی اعلیٰ ہے آج آپ پیاسے ہیں سحری کھانے کے بعد آپ بھوکے ہیں آپ پیاسے ہیں حلق خشک ہو رہے ہیں ہونٹ خشک ہو رہے ہیں قیامت کے دن آپ جائیں گے اللہ کے دربار میں آنکھیں اندر ہوں گی ناک اندر دسا ہوگا پیٹ بالکل اندر دسا ہوگا میرا اللہ کہے گا فرشتوں کے سامنے دیکھو ان کو کیا ہوا ہے اللہ کچھ بھی نہیں ہوا یہ بھوک برداشت کر رہے ہیں پیاس برداشت کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں کیوں رکھ رہے ہو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے کھا سکتے ہو پی سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو بیوی حلال ہے مگر اس سے آپ نے صبر کیا ہوا ہے یہ کیوں اللہ کی محبت ہے بچہ جب بچہ ہوتا ہے نا بچہ چھوٹے بچے کو کھیل کھلونے سے محبت ہوتی ہے جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اچھے کپڑوں سے محبت ہوتی ہے پھر وہ کھیل کھلونے سے محبت نہیں کرتا پھر جب وہ جوان ہوتا ہے اس کے اندر نفسانی خواہشات آتی ہیں اور وہ شادی کی کوشش کرتا ہے اور شادی کی خواہشات کی طرف چلتا ہے جب شادی ہوتی ہے اس وقت شادی سے اچھی اس کو کوئی چیز نہیں لگتی جب اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے دولت آتی ہے پھر وہ نخرے اور فخر کرتا ہے اور اس کو چودھری بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے پھر جب وہ چودھری بنتا ہے اس کو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی اب چودھری کو آپ کہو چودھری صاحب آؤ ذرا کرکٹ تو کھیل رہے ہیں گیم تو کھیل رہے ہیں بنٹے تو کھیل رہے ہیں چودھری صاحب کہتے ہیں وہ شوق ہمارا کیا ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے یہی چودھری جب مرنے کے قریب جاتا ہے اللہ اس کو سمجھ عطا فرما دے اس کو پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے میں نے مرنا ہے نمرود بھی گیا شداد بھی گیا حامان بھی گیا قارون بھی گیا فرعون بھی گیا بڑی بڑی دنیا یہاں سے چلی گئی میں نے یہاں نہیں رہنا اب اس کی چودراہٹ ٹوٹتی ہے پھر اس کو میرے اللہ سے محبت ہوتی ہے جب اس کو میرے اللہ سے محبت ہوتی ہے نا پھر یہ کھیل کی طرف نہیں جاتا چودراہٹ کی طرف نہیں جاتا شادی کی خواہشات کی طرف بھی اتنا نہیں بڑھتا اللہ 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 یہ اللہ ہی ہے یہ اللہ ہی ہے آج بھی ساتھ ہمارے اللہ ہے ہم صرف اللہ کے بندے ہیں اللہ ہمیں لے کر آیا ہے آج ہم نے اپنی الماریوں کے خانے فائلیں اعمال نامے کس چیز سے بھرنے دین سے بھرنے روزے سے بھرنے آج آپ کو ٹیلی فون آتا ہے بھائی ابراہیم سلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے تمہارا ٹھیک ہو بھائی مصروف ہو کے بیزی ہو مصروف ہو کے بیزی ہو کہہ رہا ہے کہ میں بیزی ہوں کیا کام ہے دکان پر ہوں کیا کام ہے فیکٹری میں ہوں کیا کام ہے بچوں کے ساتھ ہوں کیا کام ہے بیوی کے ساتھ ہوں کیا کام ہے کسی کام میں لگا ہوں بیزی ہوں بیزی ہوں بیزی ہوں جب کام ختم فیکٹری ختم اب ٹیلی فون کیا بھائی ابراہیم فارغ ہو کے بیزی ہو کہتا ہے اب میں فارغ ہوں اب میں فارغ ہوں لیکن ابراہیم کی آواز کبھی یہ نہیں سنی ہوگی کہ میں تراویحوں میں بیزی ہوں میں قرآن میں بیزی ہوں میں نماز میں بیزی ہوں میں روزے میں بیزی ہوں میں فلاں چیز میں بیزی ہوں مصروف رہنے والے بھائی بیزی رہنے والے بھائی ذرا غور تو کر تو نے ٹیلی فون پر جواب کیا دیا ہے کیا تو نماز میں مصروف تھا کیا تو قرآن میں مصروف تھا کیا تو تراویح میں مصروف تھا بنا ہوا ہے پہلوان تیری صحت کے ڈنڈے بجتے ہیں تو انٹرنیشنل قسم کا کھلاڑی ہے مگر تراویحاں پڑھتے ہوئے موت کا سما لگتا ہے اور مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے تو دعائیں کرتا ہے اور دعائیں کر کے کہتا ہے یہ تراویحاں چھوٹ جائیں تراویحاں رہ جائیں میں تراویحاں نہیں پڑھ سکتا تیری پہلوانی پر اللہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر تیری نمازیں تیرے منہ پہ مار رہے ہیں اور دنیا تجھے پہلوان کہہ رہی ہے دنیا تجھے چودھری کہہ رہی ہے اپنے آپ کو مصروف کرو جاؤ اس
صحابہ کی طرف. جب ایک صحابی نے پوچھا کہاں ہیں سیدنا ابو بکر صدیق, بتایا گیا مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں. کہاں ہیں حضرت علی المرتضیٰ, بتایا گیا خیبر کی جنگ میں جہاد کر رہے ہیں. کہاں ہیں حضرت عثمان غنی, بتایا گیا 100 اونٹ غلے کے ہیں غریبوں میں بانٹ رہے ہیں. کہاں حضرت عمر فاروق, وہ اس وقت بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے. کہاں ہیں خالد بن ولید, جہاد کے میدان میں 100 جنگوں میں شرکت کر چکے ہیں. کہاں ہیں سعد بن معاذ, وہ جہاد کے میدان میں شہید ہو چکے ہیں. کہاں ہیں حضرت حنظلہ, وہ بھی اس وقت شہید ہو چکے ہیں. کہاں ہیں ابو سفیان, وہ اس وقت فتح مکہ کے میدان میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے کلمہ پڑھ رہے ہیں. صحابہ کے بارے میں کہا جب تم پوچھو میرے صحابی کدھر ہیں تم آ جاؤ, ٹیلی فون نہ کرنا, کچھ بھی نہ کرنا, صحابہ کو بغیر اطلاع کے آ جانا. ان کے گھروں پہ مسلوں کی بہاریں ہیں, صحابہ کے میدانوں میں صفیں ہیں نماز کی, صحابہ کے محلات میں قرآن کی ایمان کی خوبصورت قسم کی صفات ہیں. صحابہ کے گھر میں جائے نماز تھی, صحابہ کے گھر میں نماز کی صفیں تھی, صحابہ کے گھر میں نبی کی پگڑی تھی, صحابہ کے گھر میں روزوں کا نظام تھا, روزوں کی بہاریں تھی. صحابہ ایسے نہیں تھے. ایک صحابی نے کہا میں بیزی ہوں, میں بیزی ہوں. طلحہ کہنے لگے میں احد کے میدان میں ہوں, تیر آ رہے ہیں, اپنے ہاتھ کٹوا رہا ہوں, نبی کو بچا رہا ہوں, نبی کو بچا رہا ہوں. یہ میری مصروفیت ہے, یہ میری مصروفیت ہے. اللہ کی قسم اپنی مصروفیت کی طرف دیکھو کہ تمہاری مصروفیات کیا ہیں اور تم نے کون کون سی مصروفیات کی طرف سے اپنی زندگیاں آج گزاری ہوئی ہیں. تراہم رکعان سجدہ, صحابہ کو دیکھو رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. آج روزہ رکھ دیا گیا. میرے نبی کا فرمان ہے جنت کا دروازہ کھٹکانا ہو بھوک سے کھٹکاؤ, پیاس سے کھٹکاؤ, بھوک سے کھٹکاؤ, پیاس سے کھٹکاؤ. بھوکے بندے جنت کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں, پیاسے بندے جنت کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. یہ روزے والے آج بڑے بڑے تختوں پہ ہوں گے, ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک, ان کو ایک شراب پلائی جائے گی اور مشک والی شراب ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. دوڑنا ہے, آگے بڑھنا ہے تو دین کے معاملے میں آگے بڑھو. اپنے اللہ کو راضی کر لو, اپنے اللہ کو راضی کر لو, اپنے اللہ کو راضی کر لو. بیوی کو راضی کیا ہے, دوست کو راضی کیا ہے, ساری کائنات کو تم نے راضی کیا ہے. اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو راضی کرو. اللہ کے پاس لذتیں ہیں, اللہ کے پاس رنگ ہیں, اللہ کے پاس دولتیں ہیں, اللہ کے پاس جنت ہے, اللہ کے پاس زمزم ہے, اللہ کے پاس بیت اللہ ہے, اللہ کے پاس آخرت کی خوبصورت منازل ہیں, اللہ کے پاس جنت کی حوریں ہیں, اللہ کے پاس جنت کی 4 نہریں ہیں, اللہ کے پاس جنت کے بہت سے آلے ہیں. یہ دنیا میں جو ہمیں دیا ہوا ہے یہ سب کچھ عارضی ہے, ادھر جا کر اللہ کی طرف جاؤ. میرے نبی کا فرمان ہے روزے دار سوتا ہے اور اس کا سانس آتا ہے, سانس, ایک سانس پر اللہ اس کو سبحان اللہ کا ثواب دیتا ہے. اور اس کے سونا بھی عبادت ہے, اس کا جاگنا بھی عبادت ہے. میرے نبی کا فرمان ہے روزے دار کی منہ سے ایک بدبو آتی ہے خشکی کی بنیاد پر, معدے سے سمیل چڑھتی ہے اور وہ سمیل کس طرف جاتی ہے, لوگوں کی طرف جاتی ہے. لیکن جب کوئی پیارا ہو جاتا ہے, جب کسی سے آپ محبت کرتے ہو, جب آپ کسی سے عشق کرتے ہو, ایک آپ کی محبوبہ ہو, ڈاکٹر کہے اس کو پھنسیاں نکل گئی ہیں, آپ جان سے بڑھ کر اس کا علاج کرتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی بیماری میں اس سے نفرت نہیں کرتے. جبکہ پھنسیاں پھوڑے کے لیے بتاتے ہیں اس کو چھوڑو اور بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ, مگر وہ کیا کہتا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے. آج میرا اللہ بھی کہتا ہے جبرائیل سامنے آؤ, ہاں جی اللہ بتائیے کیا کرنا ہے. پوری دنیا کی مخلوقات میں نے فلاں بندے سے محبت کی ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. باقی فرشتوں سے کہو وہ اس سے محبت کرے. اب محبت شروع ہو گئی. اب میرا اللہ جب خوشبو پیدا کرنے والا ہے, میرا اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے. اب میرے اللہ نے اس بدبو کو بدبو نہیں رکھا بلکہ اس کو خوشبو بنا دیا اور ساری دنیا کو بتایا کہ یہ خوشبو تمہاری عطر کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کے منہ سے جو بدبو آئے گی قیامت کے دن عنبر سے مشک سے اعلیٰ.
حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی حوریں روزانہ مشک عنبر کی خوشبو لگاتی ہیں جنت میں. آج اس وقت روزے دار جائے گا تو خوشبو مشک اور عنبر کی وہ بھول جائیں گی اور ایک نئی خوشبو ان کو آئے گی. وہ کہیں گی اللہ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے, آج تک ہم نے نہیں دیکھی. اللہ بتائیں گے یہ روزے دار ہیں, ان کے منہ کی جو سمیل تھی اللہ نے آج مشک سے اونچا قرار دیا ہے, عنبر سے اونچا قرار دیا ہے. میرے بھائیو اپنا درجہ تو سمجھو, اپنا درجہ تو سمجھو, اپنا درجہ تو سمجھو. اللہ کی قسم ایک ایک بال, ایک ایک بال, ایک ایک دانت, ایک ایک ناک, ایک ایک آنکھ. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دی, کیا ہم نے زبان نہیں دیے, کیا ہم نے ہونٹ نہیں دیے؟ اب مجھے بتاؤ, ایک حلق ہے, حلق اس کو گلا کہتے ہیں, ایک زبان ہے, تیسرے ہونٹ ہیں. ایک حلق ہے, ایک زبان ہے, تیسرے ہونٹ ہیں. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ 29 حروف کا مجموعہ ہے. 29 حروف میں سے کچھ حروف ہمارے حلق سے نکلتے ہیں, کچھ ہماری زبان سے نکلتے ہیں, کچھ ہمارے ہونٹوں سے نکلتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی حرف کسی جگہ سے بھی نہیں نکلتا. آج مسلمان کہے کہ زبان سے کیا اس نے قرآن کے حروف نکالے ہیں یا اپنے کھانے چبائے ہیں, ہونٹوں سے کیا اس نے قرآن کے حروف نکالے ہیں, یہ لوگوں کی نقلیں لگائی ہیں. اپنے حلق سے کیا اس نے 6 حروف نکالے ہیں قرآن کے, یا اس نے صرف روٹی کھانے اور چبانے کے لیے حلق کو استعمال کیا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے اونٹ ہے, اونٹ, اس سے عبرت حاصل کرو. یہ ایسا جانور ہے جو اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا. اگر اس کو 20 دن پانی نہ پلاؤ یہ پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے, مگر دنیا کا سارا بوجھ جتنا ہو سکے اس پر لاد لو, یہ آپ کا سارا بوجھ بھی اٹھائے گا. اور اگر اس کی خوراک گھاس ہے تو یہ درخت کے پتے بھی کھا لے گا. کوئی ہڈی ہے یہ اس کو بھی چبا کے کھائے گا. یہ ایسا آدمی ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ آج اونٹ کی طرح اللہ نے اس کو سمجھایا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا اونٹ کو نہیں دیکھ رہے کیسے آج پیدا کیا گیا ہے؟ اگر وہ پیاسا بھی ہے نا سامان کا ناغہ نہیں کرے گا, سامان اٹھائے گا. بھوکا ہے سامان اٹھائے گا, پیاسا ہے سامان اٹھائے گا. بڑی دہشت والا ہے, بڑی دہشت والا ہے, لیکن اپنے مالک کا فرما بردار ہے. آج جھکنا ہے ہم نے, آج جھکنا ہے ہم نے, اور دیکھنا ہے اللہ نے میرے منہ کی بدبو کو بھی آج عنبر سے اونچا کر دیا ہے, آج مشک سے اونچا کر دیا ہے. اور دوسرا دیکھو محبت کی داستانیں دیکھو, سمندر کی مچھلیاں بھی آج روزے دار کے لیے کہہ رہی ہیں اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اس کو معاف کر دے. آج تمہیں اللہ بتا رہا ہے آسمان ہو, زمین ہو, مشرق ہو, مغرب ہو, جنوب ہو, شمال ہو, جب اللہ نے تم سے محبت کر دی تو اللہ کی ساری مخلوقات نے مطالبہ کیا اللہ ہم بھی اس سے محبت کریں گے, ہم بھی اس کے لیے استغفار کریں گے, ہم بھی اس کے لیے توبہ کریں گے, ہم بھی تمام چیزیں کریں گے. آج سمندر کی مچھلیاں, درخت کے پتے, ہواؤں کے جھونکے, چیونٹیاں, بڑے بڑے جانور, درندے پرندے, شجر حجر, زمین آسمان, ستارے سیارے, سورج, تمام کے تمام روزے دار کے لیے استغفار کر رہے ہیں. اور یا اللہ روزے دار کو معاف کر دے, یا اللہ روزے دار کو معاف کر دے, یا اللہ روزے دار کو معاف کر دے. پھر میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے شیاطین قید ہو چکے ہیں, اور آج شیاطین کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں اور ان کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک حکیم ہے علاج بالغذا کرتا ہے اور مریض کو کہتا ہے فلاں فلاں غذا چھوڑ دو, فلاں غذا کھانا شروع کر دو, تمہارے اندر کا جو کچرا ہے وہ باہر نکل جائے. علاج بالغذا میں کوئی دوائی نہیں دی جاتی بلکہ خوراک سے علاج ہوتا ہے. آج میرا اللہ آپ کو بتا رہا ہے اب تم نے روزہ ایسے گزارنا ہے, کھانا کم, پینا کم, سونا کم, گفتگو کم, تاکہ اندر کا کچرا آہستہ آہستہ نکلے. باہر ابلیس ہو یا اس کے شتمڑے ہوں, آج اللہ نے ان کو قید کر دیا ہے. اب تمہارے اوپر دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں,
شیاطین قید ہے۔ یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں یہ گندا ہے، کچرا ہے جو ہمارے جسم میں پہلے سے ہے، وہ آہستہ آہستہ نکل رہا ہے، اور 2 روزے کے بعد کیفیت اور 4 کے بعد اور 10 کے بعد اور آخری عشرے میں یہ ابھی جو شیلے نمازی بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، جو شیلے نمازی، جو شیلے 2 طرح کے ہیں، ایک تو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ان کا امام غلط ہے وہ ٹھیک ہے، ان کا امام غلط ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25-27 سال سے ہم قرآن سنا رہے ہیں، 20 تراویح میں ہم غلط ہیں۔ آپ 8 پڑھ کے اللہ کے گھر کو ایسے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں جیسے بم بلاسٹ ہوتا ہے تو لوگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، دلیلیں مت مانگو، اپنے ضمیر کو جگاؤ، دل کو جگاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے کثرت عبادت رمضان کا نام ہے، کثرت عبادت یہ رمضان ہے، کثرت عبادت، کثرت عبادت وہ ہے 20 تراویح، 20 تراویح۔ میں کوئی بحث نہیں کرتا، اہل حدیث بھی انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مگر اپنے آپ کو بصیرت کی روشنی میں دیکھو کہ تمہارا امام غلط تم ٹھیک ہو، یہ تمہاری سوچ ہے، اور ایسے مت بھاگو۔ دوسرے جو شیلے بھائی ہمارے کون سے ہیں جو 3-4 دن تراویح پڑھیں گے پھر غائب ہو جائیں گے، پھر آئیں گے 20 کے بعد، 20 کے بعد ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے اللہ کا، ابھی گیا صبح کا بھولا ہوا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے، بھاگا ہوا نہیں کہتے، دیر آئے درست آئے، جس ٹائم بھی آ جاؤ میرے بھائیو، آؤ ان مسجدوں کو دیکھ لو، یہی تمہارا مرکز ہے، یہی تمہاری مائیں ہیں، یہی تمہارے دوست ہیں، یہی تمہاری الفتیں ہیں، یہی تمہاری محبتیں، یہی تمہارے ٹھکانے، یہی تمہاری سکون گاہیں، یہی تمہارا نظام ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ نے آج شیاطین قید کر دیے، اور بندہ دیکھو، یہ بندہ دیکھو یہ کیسے آیا ہے، اس کو کوئی گھر سے بلا کر لائے ہیں؟ نہیں، یہ جو اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ اللہ نے آپ کو بھیج دیا ہے، اللہ نے آپ کو بھیج دیا ہے، کیونکہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان میں اللہ آپ کو اٹھا رہا ہے، مسجدوں کی طرف لا رہا ہے، جوش جذبہ، مسجدیں بھری ہوئی، مسجدیں بھری ہوئی، شادی حال والا جب شادی حال بناتا ہے نا، اگر اس کو 10 بندوں کا آرڈر ملتا جائے تو 2 مہینوں کے بعد شادی حال بند کر کے بھاگ جائے گا، کہے گا اس میں میرا گزارا نہیں ہے۔ اور ایک مسجد ہے جہاں پر 2000 بندہ بیٹھ سکتا ہے، اور یہاں 20-30 نمازی ہوتے ہیں، اور باقی نمازی یہاں نہیں ہوتے، جمعہ میں آ جاتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن مسجدیں آبادی والی ہیں۔ آج اللہ بھی اگر چاہے تو یہ مسجدیں بند ہو جائیں، اور یہ ہونے کی کوشش ہو چکی ہے۔ پچھلے سال کرونا والوں نے جو مسجدیں بند کی ہیں، حقیقت میں یہ خدا کی ناراضگی تھی، خدا کی ناراضگی تھی۔ اب کرونا والے کدھر گئے؟ اب ان کی توجہ کہاں گئی ہے؟ اب لگتا ہے کہ امت نے کچھ توبہ کی ہے، کچھ اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے آپ کو اپنی مسجدوں میں بٹھایا ہوا ہے، مسجدوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ اس لیے آج شیاطین قید ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند۔ علماء لکھتے ہیں جنت سے رحمتیں آتی ہیں، جہنم سے نحوستیں آتی ہیں، جنت سے سکون آتا ہے، جہنم سے بس سکونی آتی ہے، جنت سے اللہ رب العزت آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، جہنم سے اللہ آگ کو گرم کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جب جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، تو رمضان کے 24 گھنٹے میں کوئی 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی رحمت نہ آ رہی ہو۔ رمضان کے 24 گھنٹے میں کوئی 1 گھنٹہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی رحمت نہ آ رہی ہو۔ آپ پر رحمتیں ہیں، ہر وقت رحمتیں ہیں۔ آج تجربہ کر لینا، رمضان کی رات کو 2 بجے نکلنا، 2 بجے نکل کر لاہور کی سڑکوں پر پیدل جانا، آپ پر کوئی دہشت نہیں ہوگی، آپ پر کوئی وحشت نہیں ہوگی، آپ سکون محسوس کریں گے، آپ سمجھیں گے آج رات بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج گلیاں بدلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ 1 بجے جاؤ، 2 بجے جاؤ، 3 بجے جاؤ، 4 بجے جاؤ، لیکن اس کی راتوں میں بھی اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، دن کو بھی اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اور ہر ایک اعتبار سے اللہ کی رحمتیں اترتی جا رہی ہیں، اترتی جا رہی ہیں، اترتی جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائی آج جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہماری موت آئے، چاہے اس رمضان میں آئے، آئندہ رمضان میں آئے،
جب بھی آئے رمضان میں آئے تراویح پڑھتے ہوئے آئے قرآن سناتے ہوئے آئے رکوع میں آ جائے سجدے میں آ جائے سلام سے پہلے آ جائے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے جو بندہ جیسے مرتا ہے وہ بندہ ویسے اٹھے گا، جو بندہ جیسے مرتا ہے وہ بندہ ویسے اٹھے گا۔ اب نماز میں مرنے والا نماز میں اٹھے گا، جہاد میں مرنے والا جہاد میں اٹھے گا، اور حج میں مرنے والا حج میں اٹھے گا۔ میرے نبی نے دیکھا کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اس کو احرام میں ہی دفن کر دو، قیامت کے دن یہ اپنے احرام میں آئے گا ملبیاً اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا، اذان پڑھتے ہوئے اٹھے گا، قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے گا، نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا، سب کچھ کرتے ہوئے اٹھے گا، اور مرنے کے بعد یہ خوش ہوگا۔ خوش ہوگا، کیوں خوش ہوگا؟ پتہ ہے میں نے بہت کچھ بھیجا ہے، پتہ ہے میرا بینک بھرا ہوا ہے، پتہ ہے میرا آخرت کا خزانہ بھرا ہوا ہے، پتہ ہے میرا اللہ آج مجھ سے خوش ہے، پتہ ہے میرا اللہ آج کے نظام سے خوش ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستو، اللہ رب العزت نے آپ کو رمضان اور رمضان کا جمعہ دیا ہے، آپ کے سامنے رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اور رحمت کے عشرے میں اللہ سے ہم نے توبہ کرنی ہے، اللہ کے ہم نے قریب ہے۔ رمضان میں مقصد کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بالکل سادہ غذائیں، سادہ غذائیں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری افطاری کے لیے اہتمام یہ ہوتا تھا، ایک کھجور ہے اور آب زمزم، جب کوئی لاتا میں اس کو جمع کر لیتا، اور رمضان المبارک میں کھجور سے آب زمزم سے افطار کر لیتا۔ آب زمزم کے بارے میں بھی یہ ہے آپ کی قوتیں پوری کرتا ہے، اور کھجور بھی آپ کی توانائی کو پوری کرتی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے سامنے کھجور ہوتی افطار کر لیتا، آب زمزم ہوتی افطار کر لیتا، سادہ پانی ہوتا افطار کر لیتا، گرم پانی ہوتا افطار کر لیتا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے روزے دار میں جو روزہ رکھتا ہے اگر آپ اس کو افطاری کرواؤ گے اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تمہیں وہی اجر نصیب فرمائے گا جو آج اس کو تم نے افطاری کروائی، اس روزہ رکھنے والے کے برابر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اور جنت کے یاقوت کے محلات میں سے اللہ آپ کو محلات نصیب فرمائے گا۔ تو یہ رمضان یہ جنت ہے، یہ رمضان مغفرت ہے، یہ رمضان رحمت ہے، اور یہ سوشل میڈیا سے دور رہ کر اپنی عبادتیں کرو۔ اور آج عورتیں سوشل میڈیا پہ آ کر رمضان کے مسئلے بتا رہی ہیں، سوال کر رہی ہیں، جواب کر رہی ہیں، فضائل بیان کر رہی ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک لعنت کا مقام بن چکا ہے کہ علماء کو پس پردہ کر دیا گیا، پس پشت کر دیا گیا، اور عورتوں کو، اداکاروں کو، اور اس طرح ایکٹر جو ہوتے ہیں ان کو اور موسیقاروں کو سال کے بعد صوفیانہ طرز پہ بٹھا کے رمضان کی ترجمانی کروائی جا رہی ہے، رمضان کی ترجمانی کروائی جا رہی ہے۔ رمضان اتنا یتیم نہیں ہے، رمضان اتنا غریب نہیں ہے، رمضان اتنا مسکین نہیں ہے، رمضان ایک اللہ کی محبت کا نام ہے، حلاوت کا نام ہے، مٹھاس کا نام ہے، شیرینی کا نظام ہے، زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، گالی پہ گالی، غصے پہ غصہ، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب الصبر، صبر کرنا ہے۔ کتنے صبر ہے؟ کھانے پہ صبر، پینے پہ صبر، گالی پہ صبر، بہتان پہ صبر، غیبت پہ صبر، ہر چیز پہ صبر۔ حرام سے تو ویسے ہی صبر کرنا چاہیے، حلال پہ بھی آج صبر ہے، اور آج بندہ غصے کی وجہ سے اپنے روزے کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو ملازم ہوتے ہیں جن کی سیل بہت زیادہ ہوتی ہے نا، وہ ملازم بیچارہ جتنا کام کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے مالک اس کو 2 3 4 گالیاں دے کر بھی سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، اور یہ سارے بہتان ہیں، الزام ہیں۔ اس لیے والقادمین الغیظ، غصہ کو پیو، غصہ کو پیو، اپنے ملازم پہ سکون، اپنے کام کرنے والوں پہ رحمت، اپنے تمام ملازمین کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین برتاؤ، اور غصہ کو پی کر پوری دنیا کے سامنے ثابت کرو آپ روزے میں آپ کے سامنے کوئی مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں ایک روزہ ہوتا تھا چپ کا روزہ ہوتا تھا، چپ کا، جیسے آج کل ہمارے اعتکاف والے چپ کا روزہ رکھتے ہیں، چپ کا روزہ کہ ہم نے چپ رہنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی۔
شکر ادا کرو کہ آپ کے روزوں میں چپ ختم ہو گئی، چپ ختم ہو گئی۔ جب کہا گیا نا زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت میں یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی میری تو بیوی بانج ہے، میں تو بوڑھا ہوں، میرے پاس کیسے روزہ ہوگا؟ اللہ مجھے کوئی نشانی دکھاؤ کہ میرا بچہ پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہا تھا؟ 3 دن تم نے چپ رہنا ہے، 3 دن چپ رہنا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ چپ کا روزہ بھی بعض لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ چپ گالی پہ ہے، گالی سے چپ، سختی سے چپ، ڈانٹ سے چپ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ایک دن آرام کر رہے، دروازہ کھٹکا، رات کو سو رہے، تو جب بندہ ایک دم سے سوتا ہے اور اس کو اٹھایا جاتا ہے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ سیڑھیاں نیچے اتر کر آئے تو ایک بندہ سلام کرنے کے بعد کہتا ہے حضرت میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ آپ نے کہا پوچھو بھائی۔ کہتا ہوا یہ کہ جب وہ آپ نیچے آ رہے تھے تو میرا سوال ہی میرے ذہن سے نکل گیا۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، میں جا کے آرام کرتا ہوں، پھر آنا کسی وقت۔ حضرت گئے اوپر، جا کر چارپائی پہ لیٹے، ابھی اونگ آ رہی تھی، دروازہ دوبارہ کھٹک گیا۔ اب آپ نیچے آئے تو وہی بندہ کھڑا تھا۔ آپ نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگا وہی سوال مجھے یاد آ گیا تھا، لیکن جب آپ آدھی سیڑھی پہ آئے نا وہ پھر مجھے بھول گئے۔ حضرت نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہماری طرح کا ہوتا تو اس کو لتر ہی مار کے وہیں سے بھگاتا کہ بھئی تو کس چکر میں آ گیا۔ پھر کہنے لگا اچھا چلیں آپ جائیں آرام کریں، جب مجھے یاد آئے گا تو پوچھ لوں۔ جب آپ دوبارہ لیٹے پھر دروازہ کھٹکا دیا، پھر آپ آئے تو کہنے لگا جی ہاں اب مجھے یاد آ گیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے یہ مجھ سے مسئلہ پوچھے گا، میں اس کو بتاؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ اب دیکھو مسئلہ کیا پوچھا، کہتا ہے یہ جو نجاست اور پخانہ ہے مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یہ کڑوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سوال کیسا ہے، غصے پہ غصہ، لیکن امام ابو حنیفہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے۔ آپ نے اس کو جواب دیا اگر تو یہ پخانہ تازہ ہو تو یہ تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے اور اگر پرانا ہو جائے تو کڑوا ہوتا ہے۔ اب اس نے ایک سوال اور کیا، کہتا جی آپ نے کچھ چکھا ہوا ہے، کھایا آپ نے کبھی؟ اب ہماری طرح کا کوئی بندہ اتنے سوال کبھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کہا بیٹا ہر چیز کو چکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، عقل بھی اللہ نے آپ کو دی ہے، عقل سے بھی آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ میٹھا کیا اور کڑوا کیا ہے۔ اس نے کہا جی عقل سے مجھے سمجھاؤ۔ آپ نے کہا دیکھو جب کوئی بندہ تازہ گندگی ڈالتا ہے تو اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں، جب وہ پرانی ہو جاتی ہے کوئی مکھی نہیں بیٹھتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع میں جو ہوتا ہے وہ خوراکیں ہم نے کھائی ہوتی ہیں، چائے پی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں، تو وہ گندگی ہلکی سی میٹھی ہوتی ہے، مکھیاں اس کو چاٹ رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کڑوی ہو جاتی ہے تو پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا واہ بھائی واہ، اے امام ابو حنیفہ میں آپ کو مان گیا اور میں ہار گیا اور آپ جیت گئے۔ آپ نے کہا بھئی یہ ہار جیت والا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کہنے لگا میرا ایک دوست تھا، اس کے بزرگ ہے سفیان ثوری اور میرے بزرگ تھے امام ابو حنیفہ۔ اس نے کہا جی میرے جو بزرگ سفیان ثوری ہیں وہ غصہ کو پی جاتے ہیں۔ میں نے کہا سفیان ثوری سے زیادہ اگر غصے کو کوئی پی سکتا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ ہے۔ اور آج میں نے ایسے سوال کیے ہیں، دنیا کا کوئی بھی بندہ یہاں پہ کھڑا ہوتا، غصہ کرتا، مجھے تھپڑ مارتا، مجھے بھگا دیتا، مجھے الٹا کہتا، مجھے گالی بھی نکال سکتا، لیکن اے امام ابو حنیفہ میں آپ کے صبر پر، غصہ کے پینے پر، آپ کی عبادت پر، آپ کی ریاضت پر آج رش کر رہا ہوں اور آج فخر کر رہا ہوں اور آج دنیا کو بتا رہا ہوں کہ کھانا پینا یہ کوئی حکومت کا بجٹ نہیں ہے کہ چینی شارٹ ہو جائے یا دالیں شارٹ ہو جائیں، یہ میرے اللہ کا رزق ہے، یہ میرے اللہ کا رزق ہے اور اللہ نے مہنگا ہونے کے باوجود بڑھا دیا ہے۔ چھوٹا گوشت 1500 روپے کلو ہے مگر ملتا نہیں، بڑا گوشت 400-500 روپے کلو ہے مگر ملتا نہیں، مرغی کا گوشت 300-400 روپے کلو ہے مگر ملتا نہیں، 200 کلو سبزی والی بھی نہیں مل رہی، 300
سوالی بھی نہیں مل رہی، سارا کچھ شارٹ ہو گیا ہے۔ اللہ نے آپ کے دسترخوان سجا دیے ہیں، آپ کے رزق اللہ نے بڑھا دیے ہیں، آپ کی تراویح اللہ نے بڑھا دیے ہیں، آپ کے سجدے اللہ نے بڑھا دیے ہیں۔ جو بندہ رمضان کو ثواب کی نیت سے چلے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 60,000 مرتبہ روزانہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، پھر ان کو میرا اللہ مسجدوں میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے والی چارپائی پہ کبھی آ کے سوتے نہیں تھے، بس ہلکی سی اونگ آئی پھر آپ اٹھ گئے، پھر اللہ کی عبادت، ہلکی سی اونگ آئی پھر آپ اٹھ گئے، پھر اللہ کی عبادت، پھر اللہ کی عبادت، پھر اللہ کی عبادت۔ یہ نعمتیں ہیں، نعمتیں، کرو محنت، کرو محنت۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ اللہ کی قسم آج آپ کی محنتیں کام آئیں گی، آج آپ کی محنتیں کام آئیں گی۔ اور یہ بیکریوں میں چھپ کر، دکانوں میں جا کر جوان طبقے، جوان لڑکے آج کھاتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے دو چیزیں تمہیں دھوکہ دے گئی ہیں، دو چیزیں تمہیں دھوکہ دے گئی ہیں، ایک صحت ہے، ایک جوانی ہے، ایک صحت ہے، ایک جوانی ہے۔ صحت نے آج تمہیں دھوکہ دیا ہے، اور صحت میں تم نے کیا کیا ہے؟ صحت کو تم نے دین پہ استعمال کیا ہے یا دنیا کے میدانوں میں استعمال کیا ہے؟ اللہ کے ہاں صحت مند وہ بوڑھا بھی ہے، وہ بوڑھا بھی ہے۔ ہمارے رائے گڑھ میں بزرگ مولانا نذر الرحمان صاحب، جس نے دیکھا ہے الحمدللہ، نہیں دیکھا تو کبھی زیارت کر دیا۔ بظاہر ان کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ابھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، ابھی بالکل جسم کی حالت ایسی ہے، لیکن نماز کے اندر جب یہ شخص کھڑا ہوتا ہے تو صحابہ کی طرح جیسے کیل زمین پہ گاڑ دیا جاتا ہے، اور بالکل سیدھا، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی مسئلہ، کئی منٹ، آدھے آدھے گھنٹے رکعتیں پڑھنے والا۔ اب یہ بوڑھا اللہ کے ہاں 20 سال کے جوان سے بھی اونچا ہے، جو اللہ کی نماز کے اندر آ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھ رہا ہے۔ تراویحوں میں کیا ہے؟ آؤ بھائی سجدے کرو، 20 تراویحیں 40 سجدے، 20 تراویحیں 40 سجدے، ایک سجدے پہ 1400 نیکیاں مل رہی ہیں، ایک سجدے پہ 1400 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور آج لوگ چٹ پٹے افطاریاں کرنے والے اکثر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ صحیح نہیں رکھا ہوتا، جنہوں نے صحیح رکھا ہوتا وہ تازہ کھجور اور پانی سے افطاری کرتے ہیں اور نماز کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ سموسے پکوڑے کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے، اور پھر ان کی چٹنیاں، فروٹ چاٹ، چنے چاٹ، کیلے، پھل، جام شیریں، دودھ سوڈا۔ یاد رکھنا طبیب کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا پانی پینا روزے کے وقت تمہاری موت، معدہ اندر سے گرم ہو چکا ہے، بغیر پانی کے چل رہا ہے، بغیر کھانے کے چل رہا ہے، اور اندر لڑائی ہو رہی ہے، اندر کا جسم گرم ہے، کوئی کس کو کھا رہا ہے، کوئی کس کو کھا رہا ہے، اور اندر سے جسم کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جسم کی اللہ رب العزت نئی سطح قائم کر رہے ہیں۔ اور یہ گرم معدے کے اوپر ظالم بندہ کیا کرتا ہے؟ برف والا دودھ سوڈا ڈالا، اور بالکل ایسے ہو گیا جیسے ہماری موت آ رہی ہے، اور کیا ہے؟ چارپائی پہ جا کے لیٹ جائے گا، بس اب مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا۔ اب دیکھو ذرا عقل کو استعمال کرنا، اللہ نے تمہیں روزے کے بغیر بھوکا رکھا، تم دن کو دوڑتے رہے، اب تم نے افطاری کر لی اور تم چارپائی پہ پڑ گئے، یہ کون سی پہلوانی تھی؟ کھا کر بھی کبھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ جناب میں اٹھ نہیں سکتا، اب تو میں گیا، بس میرے اندر ہمت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے بندے روزے کے بغیر تیرے اندر ہمت تھی، اور روزہ کھول کر تیرے اندر ہمت نہیں ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اگر افطاریاں کرنی ہیں کھجور سے کرو، پانی سے کرو، کھجور کھا کر اگر نیم گرم پانی استعمال کرو، یہ نور علی نور ہے، اور تراویحوں میں آپ پہلوان بن کر آؤ گے۔ اور اگر یہ 2 پکوڑے اور 2 سموسے اور 2 رول کھا لیے اور 2 کیلے کھا لیے اور 2 جام شیریں کے گلاس پی لیے اور 1 روح افزا کا گلاس پی لیا اور 1 دودھ سوڈے کا گلاس پی لیا، اب یہ بندہ کیا ہے؟ بالکل بیکار ہے، اس کی جان گئی، اس کی طاقت گئی، اس کا جسم مردوں کی طرح بننے لگ گیا ہے، اور یہ بالکل لیٹا ہوا ہے، اور
ادھر تراویاں ہو رہی ہیں اور یہ خراٹے مار رہا ہے، اور میرا اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہائے ظالم تو کیسا بدقسمت ہے، ہائے ظالم تو کیسا بدقسمت ہے. یہ رمضان تمہیں ان کو دیتا جنہوں نے ہزار سال گناہ کیے تھے، ہزار سال زناؤں میں گئے تھے، ہزار سال شرابوں میں گئے تھے. آج یہ رمضان ہم نے تجھے دیا ہے، آج تو نہ شکرہ بن گیا ہے، آج تو نہ شکرہ بن گیا ہے، اور آج تو نے تراویاں چھوڑ دی ہیں. سحری جب آپ کھا رہے ہیں نا، سحری کھائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. فرشتے سحری کھانے والے پہ اللہ کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں. اور اسلام نے ہمیں کیا کہا ہے؟ سحری کو لیٹ کرو، افطاری کو جلدی کرو. اب یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا نظام یہ ہے کہ اذان کو یہاں کس وقت ہو رہی ہوتی ہے، کس وقت ہو رہی ہوتی ہے، کس وقت ہو رہی ہوتی ہے. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کی جو اذان ہے آپ اس کے مطابق کیا کریں، روزہ رکھا کریں، روزہ کھولا کریں. وہی امام ضامن ہوتے ہیں، وہی مسجد والے آپ کے محلے کے ضامن ہوتے ہیں، اور وہ مسجدوں والے بھی اس چیز کا اہتمام کریں کہ کم از کم سحری کو بھی 20 سیکنڈ پہلے ختم کریں. 20 سیکنڈ پہلے، 20-30 ضرور 20-30 سیکنڈ پہلے اعلان کریں. اور جو افطاری ہے اس کو 5 سیکنڈ بے شک لیٹ کر کے اعلان کریں تھوڑا سا، لیکن غلطی نہ ہو جائے. اس غلطی سے بچنے کے لیے 5 سیکنڈ کا گیپ رکھ کے اعلان کریں، اور جب اعلان ہو جائے اب افطاری کریں. اب ایک بندہ کہے جی میں متقی ہوں، میں متقی ہوں، انہوں نے روزہ کھول لیا، میں ابھی 10 منٹ ذرا اور دیکھتا ہوں تاکہ ثواب میرا زیادہ ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا سب تک جلدی کرو گے افطاری میں اور تاخیر کرو گے سحری میں تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے اوپر اپنے فضل فرمائے گا. تو یہ کوئی تقویٰ نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کہیں یار میرے نمازیوں نے تو کر لیا ہے، میں ذرا 5 منٹ اور تھوڑا رک جاتا ہوں تاکہ لوگ کہیں نہیں مولوی صاحب بڑے نیک بندے ہیں یار، بڑے متقی بندے ہیں. آج ہمیں بھی منوانے کے لیے یہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں بھی منوانے کے لیے کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے افطاری کو آپ نے جلدی کرنا ہے. سحری کو لیٹ کہا گیا تاکہ جتنا لیٹ ہوگا اتنا روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا اور اپنا وقت کم ہو جائے گا. اب ایک بندہ سحری 12 بجے کھا کے سو جائے اور شام تک اس نے روزہ رکھنا ہے تو وہ تو بھائی 20 گھنٹے کا روزہ ہے، 20 گھنٹے کا روزہ ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ رمضان مشقت کا نام ہے، محنت کا نام ہے. اس رمضان کی قدر کرو، اور اس کی قدر تراویحوں سے ہے، اس کی قدر تہجد سے ہے، اس کی قدر کم کھانے سے ہے، کم پینے سے ہے، اور اپنے مال اللہ کے راہوں میں قربان کرو. زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واجب نہیں، زکوٰۃ سنت نہیں، زکوٰۃ مستحب نہیں. زکوٰۃ آپ مالداروں کے لیے میل کچیل گندگی ہے، مالداروں کے لیے میل کچیل گندگی ہے، اور غریبوں کے لیے یہ شیرینی شربت ہے اور ایمان کی حلاوت والی چیزیں. اب غریبوں کو زکوٰۃ دینی ہے، امیروں نے دینی ہے. زکوٰۃ نکالو گے تو بوجھ کم ہوگا، چوری سے پاک رہو گے، نقصان نہیں ہوگا تو اللہ آپ کو دوبارہ برداشت کی توفیق عطا فرما دے گا. اور زکوٰۃ میں نہ توڑ کرو نہ مروڑ کرو، منہ کے اوپر بٹ چڑھا کے زکوٰۃ نہ دیا کرو. زکوٰۃ دیتے وقت یہ نہ سمجھا کرو ہائے یار مصیبت آ گئی، یہ زکوٰۃ مجھے دینی پڑی تھی ورنہ اللہ کے ہاں اجر سے محروم ہو جاؤ گے. اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا اگر رمضان میں آپ نے رکھا ہوا ہے فوراً حساب کرو، فوراً زکوٰۃ ادا کرو. کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں آپ لوگوں کے کاروبار ڈوبے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں پاکستان کے، بہت بڑے بڑے مدارس، وہ بھی انتہائی نچلی سطح پہ آ چکے ہیں، اور جو چھوٹے مدارس ہیں وہ بھی متاثرہ مدارس میں ہو چکے ہیں. اور مدارس میں پچھلے سال کی بنسبت اس سال مدارس زیادہ مقروض ہوئے ہیں کیونکہ ان کا نظام چلا ہے، لیکن مخیر حضرات کی طرف سے بہت کم تعاون کی وجہ سے ہمارے مدارس اس وقت متاثر ہیں. اور پوری دنیا میں مدارس اور اسلامی مراکز آپ کی زکوٰۃ، آپ کی صدقات، فطرانے اور قربانی کی کھالوں سے چلتے ہیں. اور یہ شکر ادا کرا کرو کہ تمہاری زکوٰۃ مدارس کے مستحق بچے کھاتے ہیں.
غریب بچے کھاتے ہیں، یتیم بچے کھاتے ہیں، فقیر بچے کھاتے ہیں، وہ دینی ہے۔ نہیں دو گے تو آپ کا اپنا مال گندا ہوگا، نہیں دو گے تو مال میں نحوست آئے گی، نہیں دو گے تو کوئی ایسی بیماری آئے گی جہاں پر آپ کا جمع سرمایہ سارا کا سارا ڈوبنے کا ڈر ہو جائے گا۔ اس لیے تمام حضرات 1 لاکھ میں سے 2500 روپیہ اپنی زکوٰۃ اللہ کے راستے میں فرض کی حیثیت سے بغیر چوں چرا کے دل کی خوشی کے ساتھ دو، اور دینے کے بعد 2 نفل ادا کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ فریضہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمارے ان مرکزوں کے اندر بھی مدارس سے حضرات آتے ہیں اور اپنے یتیم طلباء کے لیے آپ حضرات سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ تمام حضرات سے میری گزارش ہے، یہ رمضان کے جتنے بھی جمعے آتے ہیں اس میں ہمارے یہ ساتھی ہوتے ہیں جو مدرسوں کے لیے زکوٰۃ کی ترتیب آپ سے وصول کرتے ہیں بغیر کسی شک کے، پر اعتماد انداز سے۔ کوئی بھی ساتھی ان حضرات کو زکوٰۃ جمع کروانا چاہے، الحمدللہ 100% آپ کی زکوٰۃ اپنی مستند جگہوں پہ جائے گی اور اللہ کے ناموں پہ تقسیم ہوگی۔ اس لیے آج کی جمعہ میں بھی باہر حضرات موجود ہیں، جو مدرسے کے ساتھی ہوں تحقیق کر کے ان کو زکوٰۃ دیجیے گا۔ کچھ لوگ مانگنے والے روپ میں ہوتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ان کو زکوٰۃ سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ کس چیز کے مستحق ہیں کس کے نہیں ہیں، اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق دے، اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ خوبصورت رمضان المبارک نصیب فرمائے۔